بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے پارے کے خلاصے کے ساتھ ہم آپ کے پاس حاضر ہیں۔ اب مجھے یہ لفظ خلاصے کا مناسب نہیں لگتا، کیونکہ پورے پارے کا خلاصہ ہم نہیں کرتے، اس میں صرف احکام کو دیکھتے ہیں کہ کیا کرنے کو کہا گیا، کیا نہیں کرنے کو کہا گیا، کیا ریکمنڈڈ ہے، کیا ناٹ ریکمنڈڈ ہے۔ ہم صرف وہ پارٹ ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اس میں ابھی ہم سورۃ بقرہ کی کچھ آیات رہ گئی ہیں جو کہ اس پارے میں کور ہوتی ہیں۔ 286 ٹوٹل آیات ہیں، تو 253 سے 286 کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ہم زیادہ تر دیکھیں گے کہ مالیات سے متعلق معاملات جو ہے نا، فائنینس اینڈ اکانومی اینڈ آل دوز تھنگس، یہ زیادہ آئیں گے۔ تو آپ دیکھیے گا، اگر کوئی سوال بنتا ہے تو کر لیجیے گا۔ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اس کو ہم نے کافی ڈیٹیل میں پچھلے پارے میں کور کیا۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کو، اس کو ہم نے کہا کہ کوئی بھی اچھے کام کے اندر آپ پیسہ خرچ کرتے ہو، کوئی خاص مدیں تو بہت ہی زیادہ وہ ہیں کہ جی یتیموں کی آپ نے دیکھ بھال پہ خرچ کیا، آپ نے جہاد کے معاملات میں خرچ کیا، آپ نے دین کی دعوت کو پھیلانے کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس دنیا میں نافذ کرنے کی جد و جہد کے لیے آپ نے مال خرچ کیا۔ یہ تو بہت ہائی وہ ہے نا، لیکن اس کے علاوہ جو آپ فیملی پہ خرچ کرتے ہیں اپنے، وہ سب بھی اللہ کی راہ میں ہی خرچ کرنا ہے، جب تک کہ یہ کسی غلط راہ میں نہ خرچ کیا جائے۔ اس کے بعد ایک اہم آیت ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ زبردستی یہ نہیں کہ آپ کسی کو کہیں کہ تم نے تو اسی پہ چلنا ہے کیونکہ تم ہم اسلامک اس میں رہتے ہو۔ ایون اف یو آر لیونگ، مختلف سچویشنز ہو سکتی ہیں، ایک مسلمان نان مسلم جگہ پہ رہ رہا ہے، ایک نان مسلم مسلمان جگہ پہ رہ رہا ہے، تو اس میں کسی کے اوپر یہ زبردستی نہیں ہے کہ آپ نے اسلام قبول کرنا ہی کرنا ہے، آپ نے کلمہ پڑھانا ہے ہر ایک کو، یہ نہیں ہے نا۔ تو یہ تو دل سے ہی ہوتا ہے۔ الہدایہ من اللہ، ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ اب آپ اس کی طرف دعوت ضرور دے سکتے ہیں، اس کو پیغام ضرور دے سکتے ہیں، لیکن اس کے آگے اس کا کام ہے کہ he will decide whether to take this route or not۔ اس کی بیسس پہ اس کا فیصلہ، اور اللہ تعالیٰ کرے گا جب کرے گا۔ لیکن یہ کہ اس کو اس کی آزادی ہے، اس چوائس ہی تو ہے نا جو انسان کو الگ کرتا ہے، ورنہ تو ہم فرشتے ہوتے، چوائس نہیں ہوتی تو چوائس دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے آپ کو۔ آپ کے سمجھ میں آتا ہے کریں، نہیں سمجھ میں آتا ہے آپ نہیں کرتے تو اس کی کانسیکوینسز دیکھیں گے۔ یہ آپ سمجھا دیں لوگوں کو۔ اور لیکن یہ کہ ایک دفعہ آپ نے اسلام کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے بعد یہ نہیں کہ لا اکراہ فی الدین، there are certain things there will be اکراہ in that, you have to do those things، ٹھیک ہے نا۔ جیسے یہ کہ آپ نے کہا کہ جی یہ تو میری مرضی ہے کہ میں if I want to drink I will drink، نہیں، it is not allowed۔ یہاں پہ تو اکراہ ہوگا، کچھ قانونی پابندیاں لگیں گی۔ آپ اگر کوئی غلط کام کریں گے تو you will be punished for that، سوسائٹی کے حساب سے یا مالی حساب سے جو بھی آپ کریں گے۔ تو اس اکراہ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے کہ دین کو قبول کرنے اور نہ قبول کرنے میں۔ قبول کرنے کے بعد تو پھر ہے۔ اچھا، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، یہ ایک آیت ہے، اور اس کے آگے سلسلہ ہے آیات کا جس میں بتایا گیا کہ کوئی جب انفاق کرتا ہے اللہ کی راہ میں تو وہ کتنے گنا اس کو بڑھا کے ہی ریٹرنز ٹو ہم اسی دنیا، ہاں کتنے ٹائمز، ہاں 7 times اور 700 times، دس از ہاؤ ہی ریوارڈس، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو دیا بھی اس نے، پھر اس کے بعد اسی میں سے آپ نے خرچ کیا، اس کے دیے ہوئے میں سے، پھر اس کو ہی اس نے ریوارڈ بھی کیا آپ کو۔ اچھا، اس کے آگے چلتے ہیں۔ اے ایمان والو، احسان جتا کر اور ایزا دے کر اپنے صدقات ضائع نہ کرو۔ آپ نے صدقات دیے، کسی کو ہیلپ کی، کسی یتیم کو، کسی نیڈی کو کچھ کیا، لیکن اس کے بعد یہ ایک تھوڑی سی بعض لوگوں میں کمزوری ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات کو یہ جتاتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی آپ کے ساتھ بہت ہی اچھی نیکی کر دی، اس کے سامنے جتائیں گے یا 10 اور لوگوں کو بتائیں گے یار میں نے اس کا ہیلپ کیا، طریقے سے لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی چھپا کے کبھی بتا کے، لیکن اس کو اوائڈ جتنا کر سکیں کہ پبلسائز نہ کریں، اسپیشلی انڈیویجولز جب انوالو ہوتے ہیں، ان کی تو جو عزت نفس ہے اس کا خیال کرنا بہت اہم بات ہے یہ انفاق کے سلسلے میں۔ کیا ہاں، اگر کوئی کمیونٹی ورک ہے، کوئی بڑے ورک ہے، اس کے اندر کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اور انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے جی اتنے پیسے دیے تو لوگ کہتے ہیں چلو میں بھی اس کے اندر دوں، لیکن انڈیویجولز کا جب معاملہ ہے نا، اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ اس کو کسی کو ایزا بھی نہیں دینی، اور کسی کو یہ تکلیف بھی نہیں دینی کہ آپ نے اس کو دنیا میں وہ کر دیا کہ جی
ایک سفید پوش آدمی کو آپ نے وہ کر دیا. تو احسان نہ جتانا اور ایذا نہ دینا، کہنا کسی کو آپ نے کچھ دیا تو اس کے بدلے میں پھر آپ اس سے کچھ لے رہے ہیں یا اس کو کچھ نقصان پہنچا رہے ہیں، یار اچھا تم میرے لیے یہ کام کر دو وہ کر دو، ناٹ لائک دیٹ. اچھا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من الطیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اپنی پاک کمائی میں سے خرچ کرو. اچھا، اب یہ کہ کمائی، ایک تو یہ کہ پہلے ہم نے پچھلے پارے میں دیکھا کہ کمائی کے جو غلط طریقے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اب یہ کہ اب آپ یہ کہیں کہ جی میں ساری زندگی رشوت اور سود اور یہ ساری جو حرام چیزیں اس کے اندر ملوث رہا، اور اس کے بعد لے جا کے میں نے شب برات کو کسی مسجد کے اندر یہ ڈونیشن دے دیا تو میرا سارا مال جو ہے وہ پاک ہو جائے گا، یا میں نے رمضان میں جا کے عمرہ کر لیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. دس از ناٹ ہاؤ اٹ از. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنی نیک کمائی میں سے دو. اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے، اور پاک چیزوں کو یہ قبول کرتا ہے. وہ یہ دوسری چیزیں جو ہیں he doesn't like it. تو جو لوگ اس قسم کے خیالات رکھتے ہیں ان کو they have to evaluate themselves. اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا. یہ ہم بات کر چکے سود کے بارے میں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. یہ بہت بڑا یعنی فتنہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی پورا فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ کرپٹ ہو جاتا ہے. ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے لوگوں کی، ایک طبقے کی. یہ کیپٹلسٹ جو نظام معیشت ہے اس کی جڑ یہی ہے، سمجھے نا، سودی نظام پہ. اور ہم بھی اس کو اپنا لیتے ہیں. پچھلی دفعہ آپ نے سوال بھی کیا تھا کہ یہ اب اس سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے. وی انڈرسٹینڈ دیٹ کہ پوری دنیا اسی پہ چل رہی ہے، ملک اسی پہ چل رہے ہیں، تو اس سے اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ کہ ایک انڈیویجول جا کے کہہ کہ جی میں اس سسٹم سے الگ رہوں گا. لیکن یہ بغاوت آپ کو کرنی ہے، یہ بغاوت ہے. جی لیکن پھر بس ایک کویشچن یہ تھا کہ آج کی دنیا میں جب انفلیشن ادھر آ چکی ہے، تو میں جب کسی سے بات کرتا ہوں، مجھے کسی نے کہا بھی کہ میں نے اپنا گھر مارگیج پہ لیا ہوا ہے، اسلامک مارگیج پہ. میں جب اس کو چیٹ جی پی ٹی کیا تو اس نے بولا اسلامک مارگیج تو بس ایک اس کان سے موڑنے والی چیز ہے کہ یو جسٹ میکنگ اٹ ساؤنڈ لائک اٹس ناٹ سود، لیکن اٹ ایکچولی از. تو پھر اسلام کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا نہیں؟ میں آئی ول لیو اٹ فار دا اسکالرز، اینڈ ایون اسکالرز میں جی فائنانس اور اکنامکس کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ اس کو ان سے آپ رجوع کریں اس سوال کے بارے میں. میں اس میں کمپیٹنٹ نہیں ہوں، لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو لک فار اے سولوشن، تو پھر یو آر آن دا رائٹ پاتھ. اگر وہ شروع سے یہی ہے کہ جی میں نے کمانا ہی کمانا ہے، بس اس کے لیے کوئی طریقہ نکال لو، تو وہ ایک اور بات ہے. تو وہ ابھی لیٹس ناٹ میک اینی تھنگ حلال اور حرام ان دس پروگرام. اچھا، سود کی حرمت ہے. بہرحال سود لینا دینا جو ہے کس طریقے سے حرام کیا گیا وہ ہمیں پتہ ہے. اچھا، پھر اس کے بعد قرض کی تحریر کرنے سے متعلق ایک حکم ہے کہ اگر کوئی معاملہ ہو، آپ نے یو بورو سم منی فرام دی ادر پرسن، اس کو لکھ لو. یہ بھائی انسان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ڈالی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے. میں بھول جاتا ہوں، آج کل کی بات یاد نہیں رہتی، اور پھر اس کی وجہ سے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنا دیا ہے، جب کوئی معاملہ کرو، آپس میں کوئی تجارت کر رہے ہو، کوئی سود کہہ رہا ہوں، کوئی قرضہ لے رہے ہو دے رہے ہو، تو اس کو لکھ لو تاکہ ایک ڈاکیومنٹ ہوگا کہ آپ کو بھول گئے تو اٹس پریزنٹڈ ٹو یو. تو ڈاکیومنٹیشن از نیسسری وین یو آر ڈیلنگ ود اینی بڈی ان دا. اور یہاں تک کہ اگر تم سفر میں ہو تو اس میں بھی اگر تمہارے پاس نہیں ہو تو پھر جب جگہ پہ پہنچو تو وہاں پہ جا کے اس کو ان سارے معاملات کو پراپر طریقے سے ڈاکیومنٹ کر لو گواہوں کے ساتھ. اس کے بعد یہ چیزیں ہماری آسانی کے لیے معاشرے میں، ورنہ ہم ایک دوسرے لڑتے جھگڑتے رہیں گے، کوئی بھول گیا، کچھ معاملات خراب ہو گئے. اس کے بعد ایک حکم ہے امانت ادا کرنے کے. اچھا، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. امانت یہ لکھا ہوا ہے کہ پھر اگر تم میں سے کوئی ایک دوسرے پر بھروسہ کرے تو جس پر امانت رکھی جائے وہ امانت ادا کرے. مطلب کسی نے آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا. یہاں پہ یہ بڑا ہمارے پاس مسئلہ ہو گیا. لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ پارٹنرشپس جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہی، اس کی وجہ سے ایک بندہ دوسرے بندے کو لوٹنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے آپ کو کہ اف یو آر ٹرسٹڈ وتھ سم منی، کوئی ایک بندے نے آپریٹ کرنا ہے، دوسرے نے کہا کہ جی میں پیسے لگا دیتا ہوں اس پہ، ٹھیک ہے، تو اس نے آپ کے پاس اپنا امانت رکھائی. اس امانت کو ایسے سمجھو جیسے آپ کا اپنا پیسہ ہے. ایسا نہ کرو کہ اس کے اوپر اس کو نقصان ہی پہنچ جائے تو آپ کو فائدہ ہو، بس اس کو جو چونا لگنا ہے وہ دوسرے پارٹی کو لگ جائے. تو ایسی نہیں، ون ون سچویشن ایسی کریٹ کرو کہ آپ بھی کماؤ. یہ نہیں کہا کہ آپ نہیں کماؤ، لیکن دوسرے کو بھی دو. کھل کے دل کھلا رکھو
اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. یہ وہ کہتے ہیں کہ جو یہ جو آخری آیات ہیں نا سورہ بقرہ کی جو یہ نازل ہوئی تو یہودی بڑے جالس ہوئے کہ یار ہمارے پاس کوئی ایسی آیت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تم پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا تم اٹھانے کی سکت رکھتے ہو. وہ دراصل دیکھا جائے تو ان کے اوپر کچھ زیادہ بوجھ تھا, یعنی عبادات کے معاملے میں بھی زیادہ, یہ بھی زیادہ. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سی چیزیں آسانی کر دی, بہت سی چیزیں جو ان کے لیے حرام تھیں یا وہ تھیں اس کو بھی ہمارے اس میں, یا کچھ چیزیں انہوں نے اپنے اوپر خود بھی حرام کر لی تھی جو اللہ تعالیٰ نے تو کی تھی, ہم ان سے زیادہ بڑھ کے انہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے احکام میں اس میں وسعت ہے, اس میں ایزینس ہے. ہمارے ہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پہ زیادہ وہ ڈال لیتے ہیں, عبادات کے معاملے میں, دیگر معاملات میں ہم اپنے آپ میں مشکل میں ڈالتے ہیں. کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. اہم آیت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی, سنت کی حیثیت کے بارے میں یہ آیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی, ان کے فعل کی, ان کی سنت کی کیا حیثیت ہے, ان کی کیا حیثیت ہے. ان کے قول کی, فعل کی, سنت کی حیثیت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ بات نہیں کہتے اپنی طرف سے, بلکہ وہی کہتے ہیں جو وحی کی جاتی ہے. تو ان کی جو اقوال, جو لوگ حدیث کے بارے میں کوئی کوشچنز اٹھاتے ہیں یا سنت کے بارے میں, وہ بالکل بیکار بات ہے, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے. نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہہ دیا, جو بیان کر دیا, اس کی حیثیت ویسی ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں قرآن میں بیان کی ہیں اور کچھ چیزیں جو حدیث کے ذریعے جو پروون متواتر حدیث ہیں, بالکل اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. ہاں جہاں پہ ہے تو ہمارے جو حدیث کے اسکالرز ہیں انہوں نے اس کے لیے بڑا کام کیا ہے, چیزوں کو سیپریٹ کر کے رکھا ہے کہ اس کی حیثیت یہ ہے, اس کی حیثیت صحیح حدیث ہے, اور پھر غریب حدیث ہے, متواتر حدیث ہے, اور آل دیز تھنگس. تو اس کے حساب سے ہی جو فقہاء نے دین کو ایکسپلین کیا ہے بہت سو نے, اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. تو رسول کی حیثیت جو ہے نا, اور سنت کی حیثیت جو ہے, اس کو کبھی بھی کوئی چیلنج کرے تو دس از ناٹ اسلام, ہی از ٹاکنگ سم تھنگ ایلس, اٹس ناٹ اسلام. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کے اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو پھر ہم کون ہوتے ہیں بیچ میں بولنے والے کہ نہیں جو ہم صرف قرآن کو کریں گے, باقی چیزیں چھوڑ دیں گے. تو یہ بالکل کلیئر ہے یہ حکم. اس کے بعد یہ ہے کہ اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے, اللہ انہیں پورا اجر دے گا. ایمان کے ساتھ عمل کی یہ ایک طرح کی وہ ہے انسٹرکشن ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے, اٹ ہیز ٹو بی مینیفیسٹیڈ ان یور ایکشن. جب تک ایکشن نہیں ہے تو وہ ایمان عمل کے بغیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وہ مقصود نہیں ہے اس کو, کہ جی میں تو دل میں ایمان ہے, باقی میں نماز پڑھوں نہیں پڑھوں, خیرات دوں نہیں دوں, اخلاق میرے جیسے بھی ہوں, یہ نہیں. بلکہ یہ کہ یہ ایک کمبینیشن ہے دونوں کا, ایکشن اینڈ یور سچویشن ان یور ہارٹ, ایمان کی. پھر اس کے بعد یہ سمجھیں سورۃ آل عمران کی کچھ اور ہم آگے دیکھیں گے اگلے پارے میں, لیکن کچھ الفاظ ہم دیکھیں کہ جو عربی کے جو اس میں آئے نا, پھر آپ لوگوں کا اگر کوئی سوال ہو جو ہم نے بات کی اس سے متعلق وہ بھی دیکھ لیں گے. انفاق اور صدقات, یہ اردو کے لفظ ہیں, صدقہ دینا, انفاق کرنا. انفاق کرنا شاید تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن انفاق بھی استعمال میں آتا ہے, یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو جیسے کہتے ہیں. اچھا, سود کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ربا. تو یہ یاد رکھیں, کچھ اس امپورٹنٹ ٹرمز جو ہیں عربی کی اس کو بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں. یہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو جتنی ووکیبلری آپ کی قرآن کی زیادہ ہوگی نا, اتنا قرآن پڑھتے وقت آپ کو مزہ آئے گا. یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو دی ترجمہ اور ٹرانسلیشن, یا جو تراویح میں پڑھی جا رہی ہے تو یو ول کنیکٹ یور سیلف کہ جی یہ بات ہو رہی ہے اللہ سے, اللہ کے رسول کا جو زمانہ ہے اور کیا ہو رہا ہے, وہ سب کنیکٹ ہو جاتا ہے. امانہ, یہ امانت جو ہے یہ ہمارے اردو کے اندر بالکل ویسے ہی استعمال ہوتی ہے. اطاعت بالکل ویسے ہی استعمال ہوتا ہے لفظ عربی میں بھی اردو میں. ایمان, عمل صالح, I don't think there should be any problem. There is a lot of overlap in vocabulary of Urdu and Arabic. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ عربی کے اندر اس کے معنی بالکل مختلف ہوتے ہیں. وہ جب آئیں گی تو ہم آپ کو کچھ نہ کچھ بتائیں گے, لیکن ٹرائی ٹو ڈو ایز مچ ایز یو پاسبل کہ قرآن کی ووکیبلری کو سمجھیں تاکہ قرآن میں مزہ آئے.
ہم اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم اس کو کنکلوڈ کریں. کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی. جو آپ نے بار بار انفاق کا ورڈ ریپیٹ کرا ہے، اس کا میننگ کیا ہے؟ انفاق کا لفظ جو ہے عربی میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، جیسے ہم خیرات کرتے ہیں یا کسی اچھے مقصد کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترغیب دی ہے کوئی پیسہ خرچ کریں تو اس کو کہتے ہیں انفاق. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. صدقہ بھی تو پھر یہی؟ ہاں صدقہ بھی یہی ہے، صدقہ بھی یہی ہے. اور صدقہ، خیرات، آپ کسی اچھے کام کے لیے ڈونیشن دیتے ہیں، کسی یتیم کی کفالت کے لیے، کوئی آرفنیج بن رہا ہے، کوئی ایون جہاد کے لیے آپ کوئی ڈونیشن دیتے ہیں، کہیں جہاد ہو رہا ہے. ابھی فلسطین میں کتنے لوگوں نے غزہ کے سلسلے میں کیا، تو یہ سارا جو ہے دس از انفاق فی سبیل اللہ. از اٹ اونلی مانیٹری یا کوئی بھی چیز اگر ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہے کریں؟ انفاق کا مطلب کوئی چیز خرچ کرنا، تو خرچ کرنے میں مانیٹری ہی آ جاتا ہے. آپ اپنی کوئی جائیداد دے دیں، کوئی مکان بنا ہوا ہے وہ ڈونیٹ کر دیں کہ میک اے ہاسپٹل ان دیر، تو وہ بھی ایک آ جائے گا. تو ہم اس کے ساتھ اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں اور نیکسٹ پارے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.